السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھنے لگے ہیں پاک چائنا ریلیشن، یعنی پاکستان کے چائنا کے ساتھ کیا ریلیشن تھے اور کس طریقے سے پاکستان نے اپنا جو کردار نبھایا ہے چائنا کے ساتھ، یا کس طریقے سے یوں کہہ لیں کہ چائنا ہمارے ساتھ آل ویدر فرینڈ ہے۔ ویسے تو ہمارے اور بھی ممالک فرینڈ ہیں، لیکن چائنا نے جتنا ساتھ ہمارا نبھایا اتنا کسی نے بھی نہیں نبھایا ہوگا۔ تو جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے 1947 سے لے کے اب تک چائنا پاکستان کے ہر مشکل کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا نے بہت ساری چیزوں کے مانند ہمارا ساتھ بھی دیا ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ یہ ہمارے لیے گیم چینجر کے تحت ہمیں ثابت ہو رہا ہے۔ تو اب میں پاکستان کی بات کروں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کے ساتھ صرف ایک ہی جو کنٹری تھی جو کہ اس کا دوست تھا، وہ تھا چائنا۔ اب چائنا کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ چائنا اس وقت اب میں یہاں پہ چائنا کا یہ دیکھو میپ بنایا ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے اس طرف جو ہے وہ ساؤتھ جو سی ہے، اور اس طرف ہے رشیا، اینڈ اس طرف ہے انڈیا، اینڈ اس طرف ہے پاکستان۔ چائنا جو چاہتا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، انڈیا کے ساتھ بھی اینڈ پاکستان کے ساتھ بھی۔ تو کچھ انہوں کے اندر جو وار لگی، یا ایسے کہہ لیں کولڈ وار لگی، جس کی وجہ سے انڈیا جو چائنا کے تعلقات تھے وہ اچھے نہیں بن سکے، لیکن پاکستان کے تاہم اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ تو یہی وجہ تھی کہ پاکستان اپنے اچھے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے چائنا کو سپورٹ کرتا رہا۔ یہ دونوں ملک آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر دے کہ یوں رہیں کہ اگر اس دنیا میں اگر آپ اپنا پاور آف بیلنس بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آئی آر کے اندر اسے کہنے کہ اپنے ریلیشن کو مضبوط بنائیں۔ تو پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے آل ویدر فرینڈ ہیں۔ مزید ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے تھوڑا۔ تو میں اس کی لوکیشن کی بات کروں کہ جغرافی آف چائنا اینڈ پاکستان کی جغرافی اگر دیکھی جائے تو پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ چائنا سے ملتی ہے، ان کے بارڈرز جو ہے وہ ادھر سے ملتے بھی ہیں، اور تاہم ان دونوں ملکوں کے آپس میں اچھے تعلقات بھی ہیں۔ اب چائنا کی 1.5 کروڑ کی جو آبادی ہے، یعنی ایسے کہہ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا جو ملک ہے، اور وہ ملک ہے چائنا، جس کے اندر زیادہ تعداد ہے۔ اب ایک کمیونسٹ ریولیوشن آتا ہے 1950 کے اندر، جب اس دنیا کے اندر 2 بلاک بنتے ہیں، ایک امریکہ کا، ایک رشیا کا۔ امریکہ کے پاس جو ہوتا ہے وہ کیپٹلزم ہوتا ہے، اینڈ رشیا چاہتا ہے وہ کمیونزم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب جتنے بھی ملک اس دنیا میں آزاد ہوئے تھے، یا تو وہ کمیونزم کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے تھے، ان کی طرف جاتے تھے، یا تو پھر کیپٹلزم کی طرف جاتے تھے۔ تو اب رشیا اور امریکہ بھی یہی چاہتا تھا کہ پاکستان، چائنا اور انڈیا یا ہمارے پاس آئے یا پھر کمیونزم کے پاس جائے۔ تو یہی وجہ تھی، تو یہ تعلقات ریولیوشن آیا تھا 1950 کے اندر، اور اس کے بعد جنوری 4 1950 کو چائنا کو ریکگنائز کیا گیا تھا۔ 1950 کے اندر ریکگنائز کیا گیا تھا چائنا کو۔ اب میں اس کی بات کروں کہ بگننگ آف ریلیشن، یعنی شروعات میں پاکستان اور چائنا کے کیا جو تھے وہ تعلقات کہہ لیں یا ان کے ریلیشن کہہ لیں، وہ جو شروع میں ان کے جو ریلیشن ہوئے تھے وہ 21 مئی 1951 کو ان کے تعلقات جو تھے وہ اچھے بننا شروع ہو گئے تھے۔ اب ایسے میں یوں کہہ لیں کہ چائنا ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے، وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اب ایسے کہہ لیں کہ جب بھی وار لگی تھی انڈیا کے ساتھ، پاکستان اور انڈیا اور چائنا کی جب وار لگی تھی، تو اس کے اندر میں دیکھوں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر کے 3 حصے ہیں۔ ایک کشمیر آزاد جموں کشمیر، اور ایک مقبوضہ کشمیر جو کہ انڈیا کے پاس ہے، ایک آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کے پاس ہے، ایک تیسرا حصہ جو ہے ایسے کہہ لیں کاشغر جو کہ چائنا کے پاس ہے۔ تو اب انڈیا چاہتا تھا کہ یہ کاشغر والا علاقہ بھی چائنا سے جو ہے وہ ہڑپ کر کے ہمارے پاس کر لیا جائے، تاہم اس وجہ سے انڈیا اور چائنا کے تعلقات نہیں بن سکے، لیکن پاکستان نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہ چائنا کے ساتھ دوست بن گیا۔ تو یہ انڈین فیکٹر تھا، ایک ٹریٹی آف فرینڈشپ۔ اب پاکستان اور اس کی جو سائن کیا گیا تھا، پاکستان اور چائنا کا جو دوستی تھی، ان پہ جو ٹریٹی بنائی گئی تھی تو وہ 1956 میں بنائی گئی تھی، یعنی ایک دوسرے کے اچھے تعلقات بن سکے۔ تو اس وقت جو ہمارے جو حکمران تھے، جس میں حسین شہید سروندی اور زوہو الائی جو تھے، وہ چائنا کے پاس گئے تھے، یعنی اس ٹریٹی کو سائن کیا گیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ چائنا کی دوستی ہمارے ملک کے ساتھ اچھی بنی رہے، ان کے تعلقات ہمارے ساتھ ایک اچھے وے کے اندر بنتے چلے۔ تو ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ چائنا انڈیا وار، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا اور انڈیا کی ایک وار لگی تھی، جس کے 1962 کی اگر میں کہوں
جس میں چائنا اور انڈیا کے بیچ میں یہ تنازع چل رہا تھا کہ انڈیا کا مقصد تھا کہ چائنا کے پاس جو کاشغر علاقہ ہے کشمیر کا وہ ہم اپنے قبضے میں لے لیں، تاہم ایسا ہو نہیں سکا۔ اس وجہ سے ان دونوں ملکوں کے آپس میں تعلقات نہیں بن سکے، اسی وجہ سے پاکستان اور اس وجہ سے انڈیا اور چائنا کی آپس میں نہیں بنتی۔ لیکن پاکستان تو ان کا ایک اچھا دوست ہے چائنا کا، تو یہی میں بتائی۔ اب یو ایس اے ممبر اینڈ سیکیورٹی کاؤنسل ممبر، چائنا جو تھا وہ یو ایس کا ممبر بھی بنا تھا اینڈ سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر بنا تھا، اور یہ بھی بات اگر میں پاکستان کی کہوں تو پاکستان بھی یو ایس کا ممبر تھا اور سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر بن چکا تھا۔ اچھا، اس کی میں ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے رکھے اور اچھے، تاہم صرف چائنا کے ساتھ نہیں بلکہ رشیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، مختلف جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ وہ اپنے اچھے تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ اب میں کہوں 1950 کے اندر بارڈر ڈسپیوٹ ہو گئے تھے، یعنی پاکستان کے بارڈر الگ ہو گئے تھے، چائنا کے الگ ہو گئے تھے۔ 1950 میں ان دونوں ملکوں کے جو بارڈر تھے وہ ڈسپیوٹ ہو گئے تھے، اور 1963 کے اندر بارڈر ایگریمنٹ کر دیا گیا تھا۔ یعنی یہاں پہ تو صرف ایک بات چل رہی تھی، انہوں نے معاہدہ کیا تھا، لیکن ایگریمنٹ کے ہوتے ہوئے 1963 میں یہ ایگریمنٹ کیا گیا تھا، تو بارڈر جو تھے وہ ان سب کے الگ الگ بارڈر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو ہوا یوں کہ 22 مئی 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنا پہلا دورہ کیا تھا، وزٹ کیا تھا چائنا کو، یعنی 1976 22 مئی کو یہ ان کا پہلا دورہ تھا، یعنی وہ گئے تھے چائنا کے پاس، وزٹ کرنے گئے تھے۔ اب اگر میں ٹریڈ کی بات کروں کہ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں کون سے ٹریڈ ایگریمنٹ ہوئے تھے، جیوٹ کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا، کاٹن کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا، لیدر کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا، اینڈ سیمنٹ کا بھی ایگریمنٹ کیا گیا تھا۔ یعنی یہ جتنے بھی ٹریڈ ایگریمنٹ تھے وہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں کیے گئے تھے۔ اینڈ دین اس کے علاوہ ڈیفینس سیکٹر میں اگر میں بات کروں تو ڈیفینس سیکٹر میں چائنا نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ ڈیفینس سیکٹر کے اندر چائنا نے ہمیں JF Thunder 17 جو طیارے ہیں، لڑاکو جہاز تھے، وہ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ دیے تھے، یعنی ٹریڈ کے اندر دیے تھے، ہم ایسے کہہ لیں ڈیفینس سیکٹر کے اندر انہوں نے ہمیں JF Thunder 17 یعنی لڑاکو جو جہاز تھے وہ چائنا نے ہمیں دیے تھے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور میں بات کروں، اس کے علاوہ چائنا نے ہمیں کیا فائدہ دیا؟ چائنا نے ہمیں ہمارے ملک کے اندر سی پیک اگر میں کہوں کہ سی پیک ہمارے ملک کے لیے ایک گیم چینجر کے وقت جو ہے وہ کام آتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں قراقرم ہائی وے بنا کر دیے، اپنے چائنیز انجینئر اور پاکستان انجینئر کے ساتھ مل کر انہوں نے یوں کہہ لیں کہ قراقرم ہائی وے بنا کر دیے، اور دوسرا ہے ہیوی مکینیکل کمپلیکس بنا کے دیے، یعنی بڑے بڑے مکینیکلس کے جو کمپلیکس تھے، ہیوی مکینیکل کمپلیکس، وہ بھی چائنا نے ہمیں بنا کر دیے۔ اینڈ دین اس کے علاوہ گوادر پورٹ، یعنی بلوچستان اور گلگت بلتستان کے پاس جو گوادر پورٹ ہے وہ بھی چائنا نے ہمیں بنا کے دیے، اور سی پیک کا منصوبہ بھی چائنا نے ہمیں دیا ہے، یعنی پاکستان، اور اس کا میں نے الگ سے لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک کس طریقے سے منظور کیا گیا تھا، کیا یوں کہہ لیں کہ یہ گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے، اس کے لیے میں نے الگ ویڈیو بنائی ہوئی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اینڈ دین اس کے بعد چشمہ پاور پلانٹ بھی دیا، یعنی پاکستان کے آپ کو بتا دوں کہ نہری نظام بہت اچھا ہے، اس وجہ سے چائنا نے اس کے اوپر ایک اور چشمہ پاور پلانٹ لگا کے دیا جس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ بھی ان کا پروجیکٹ تھا، چائنا نے بنا کے دیا تھا۔ اینڈ اس کے علاوہ سندیک پروجیکٹ تھا، یعنی سونے اور چاندی کی بڑی بڑی کہانیں جو بلوچستان میں سے ملی تھی وہ بھی یہاں سے ملی تھی۔ اینڈ دین اس کے بعد چترال ٹونل، یہ بھی چائنا نے بنا کے دیا تھا، اور الخالد ٹینک یہ بھی چائنا نے بنا کر دیا تھا۔ تو یہ تھا میرا پاک چائنا ریلیشن کے لیکچرز کے اندر، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان اور چائنا کے ریلیشن تھے، اور کب تک وہ قائم رہیں گے یہ پاکستان کے حکمران ان کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس دنیا کے اندر اپنی دونوں ملکوں نے اپنی امیج بنائی ہے، اور پاکستان آگے جا کے کتنی اپنی امیج کو مضبوط رکھے گا۔ تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے ایسی اور بھی مزید آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی۔ شکریہ۔